ہم نے اداروں کو کمزور کرنے کی تو کوشش کی ہے، انہیں مضبوط کرنے کی کوشش یا ایفرٹ نہیں کی سر ہم نے۔ دیکھیں اس میں جو ہمارے دور میں یو کین سے کہ پہلی بات تو جس طرح کا نیب کام کر رہا ہے اس طرح کا نیب تو اگر نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ میں کم از کم پی ٹی آئی میں شاید پہلی آواز میں اٹھا رہا ہوں کہ جس طرح کی پرفارمنس ہے ان کی، جس طرح کی حرکتیں ہیں یہ تو نہیں ہونی چاہیے کہ ٹرانسپیرنسی کے نام پہ کرپشن، ٹرانسپیرنسی کے نام پہ بدماشی، ٹرانسپیرنسی کے نام پہ یو کین سے کہ یہ جو ایک انتقامی کارروائیاں یہ نہیں بنتی۔ دوسرا اس میں جو مجھے دیکھیں پہلے سیف الرحمان صاحب کو نواز شریف صاحب نے لگایا، یہ جو ہمارے دور میں جسٹس جاوید اقبال کو لگایا گیا یہ تو میرا خیال ہے باجوہ صاحب کی چائز تھی، ہم تو ناتجربہ کار تھے، اور مسلم لیگ نون بھی شاید یہ پیپلز پارٹی بھی سمجھتی تھی کہ وہ ٹھیک کریں گے، لیکن وہ ایسے کمپرومائز میں ذرا تصحیح کر لوں سر، تصحیح کر لوں، میرا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے، مجھے لگتا ہے پرائم منسٹر اس وقت عمران خان صاحب تھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ جی میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں ہم ہی تھے، پرائم منسٹر ہم ہی تھے ڈیفینیٹلی، اور بینگ پرائم منسٹر جتنی رسپانسبلٹی ہماری بنتی ہے ہمیں لینی چاہیے وہ لیتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ پہلی بات میں اپنے آپ سے شروع کر رہا ہوں نا، میں اپنے آپ سے شروع کر رہا ہوں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دور میں کوئی لگا، بے شک کسی نے لگا دیا یا کسی نے سجیسٹ کیا، اس کو ہم اگر چیک نہیں کر سکے یا ہم آپ کہہ لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تو اس کی رسپانسبلٹی ہمیں لینی چاہیے۔ ہمیں صرف ایک ہی مارجن ملتا ہے جو ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے یہ نہیں کیا کہ کوئی آپ کہہ رہے اس طرح کا بندہ، لیکن پرفارمنس اس کی برل اچھی نہیں تھی۔ جہاں جس کو باجوہ صاحب کو نے کہا کہ آج چھوڑ دو، آج پکڑ لو، کل چھوڑ دینا، پرسوں پکڑ لینا، جیسے تھانے میں ہوتا ہے کہ 4 گھنٹے اندر رکھو، باہر میں حقہ پانی دو، پھر سگریٹ دو، پھر کھانا بھی گھر سے آنے دو، پھر باہر بٹھا دو، یہ اسی طرح کی بالکل بڑا اوبے کیا انہوں نے، نمبر 1۔ میں سمجھتا ہوں، آپ نے پوچھا ذمہ دار کون ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی وہاں تو میں سمجھتا ہوں میجر کام نیب کے تھرو جو انتقامی کارروائیاں ہوئیں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئیں اور میکسیمم اسی دور میں ہوئیں، وہ سیف الرحمان صاحب کا ہو یا بعد والا ہو۔ اگر فوجیوں نے کوئی اس میں رول پلے کیا ہے تو باجوہ صاحب نے کیا ہے۔ باجوہ صاحب نے بالکل اس ملک کے سارے ادارے تباہ کر دیے کہ ایک چیز کو پکڑ کے، مطلب جیسے ایک ایم پی اے کرتے ہیں نا دیہاتوں میں کہ جی اس کو اندر بٹھا دو، باہر بٹھا دو، اب جیل کے پیچھے کر دو، اب روٹی دے دینا اب نہ دینا، اب پنکھا لگا دو اب نہ لگانا، اسی طرح مطلب ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، گھنٹہ ٹو گھنٹہ بیسس پہ کہ نواز شریف اندر ہے، حمزہ اندر ہے، اور کیا نام ہے، کلامی کی معافی چاہوں گا سر، آپ تو سیاست دان ہیں، آپ نے حلقے میں جانا ہے، عمران خان صاحب نے سیاست کرنی ہے، مطلب یہ چورن کب تک بکے گا کہ وزیر اعظم آپ، حکومت آپ، کیبنٹ آپ، صوبے آپ، صوبائی حکومتیں آپ کی، آپ ملک کے، آپ تعریفیں بھی سابق چیف کی کرتے رہے، اب آپ کہتے ہیں کہ ہماری ہر غلطی کا ذمہ دار باجوہ صاحب، مطلب یہ نیریٹو کیسے آپ لوگوں کو کنونس کریں گے؟ نہیں میں کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں غلطی مان رہا ہوں اپنی جتنی بھی میری ہے میں مان رہا ہوں تو تھوڑا سا آپ بھی پاؤں پہ رکھیں نا، بوجھ کریں ذرا، مطلب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو نا، روئیں نا، آگے سے بھاگیں نا، بات کرنے دیں مجھے پلیز۔ آپ بھاگ رہے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کی بات ہی نہ ہو، ایک بندہ سارا ملک لوٹ کے لے جائے، ایک بندہ سارے ادارے تباہ کر جائے، میں اس کا نام نہ لوں، لینے تو نام نا مجھے، حوصلہ کرو، آپ لیں نا سر، میں چیمہ صاحب آپ لیں، پھر لینے دینا ذرا، چپ کریں نا ذرا، ایک بندہ میرا ملک اجاڑ گیا، مجھے نام لینے دو، لینے دو مجھے نام اس کا، ایک بندہ ملک لوٹ کے کھا گیا اور آپ مجھے نام نہیں لینے دو ذرا مجھے اس کا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو مان لیا، ماننے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں 2 موٹی باتیں کریں، الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن اپنا چیئرمین نیب، 2 بندے جو اس نے لگائے تاریخ کے بدترین لوگوں میں سے 2 تھے، تاریخ کے، یہ سیف الرحمان سے پیچھے تھا شاید تھوڑا سا، یہ کیا نام ہے جسٹس جاوید جو تھا، اور یہ کیا نام ہے ابھی جو چیئرمین الیکشن کمیشن ہے، یہ بدترین چیئرمین الیکشن کمیشن آیا ہے پاکستان کی تاریخ کا بدترین۔ پھر ہم باقی جگہ پہ جہاں ان کی موصوف کی اپوائنٹمنٹس دیکھتے ہیں مزہ آ جاتا ہے۔ پھر جس طرح آپ کہہ لیں پیسے دے کے حکومتیں تک بدلی گئی، یہ کبھی نہیں پاکستان کی تاریخ میں ہوتا کہ صوبائی حکومت پیسے لے کے بدل دی جائے، یہ بھی کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی نواز شریف سے پیسے لے کے اسے باہر بھیج دیا جائے، مریم کے پیسے پکڑ لیے جائیں پھر باہر نہ بھیجا جائے یا نہ بھیجنے سے ناراضگی ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں اداروں کے تباہ ہونے کی جو بات ہو رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ لیڈس میں جو نواز شریف کے بعد جو دوسرا طاقتور بندہ آیا ہے جس نے بہت میجر کام کیا ہے وہ باجوہ صاحب نے کیا ہے۔ آج یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے، یہ ایگزامپلس ہونی چاہیے، رضا بھائی ہوا کا جھونکا یہ جو اور اس سے بہتری ہوگی پاکستان تحریک انصاف اور چیمہ صاحب اور خان صاحب بھی ہر روز یہی کہتے ہیں کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں وہ کی تو میں نے،
تو میں اس پہ معافی چاہتا ہوں، لیکن ذمہ دار جو ہے وہ سابق آرمی چیف ہے. دیکھیے ابھی تو یہ واقعہ ہو گیا ہے کہ اگر موسم خراب ہو جائے تو وہ بھی باجوہ صاحب کا قصور ہے، اگر بجلی آندھی زیادہ تیز آ جائے وہ بھی باجوہ صاحب کا قصور ہے. دیکھیں نا چیمہ صاحب، آپ ماشاءاللہ اتنے زیرک سیاستدان ہیں اور ایک اہم عہدے پہ فائز ہیں. باجوہ صاحب کا ایک کام یہ بھی تو تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو بھی تو پاور میں لے کر آئے تھے، وہ بات آپ گول کر گئے. باقی ان کے سارے آپ نے جو ہیں کوتاہیاں اور وہ گنوا دیں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک کنٹروورشل کریکٹر ہیں، اور ان کے کئی فیصلے ایسے ہیں کہ جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پارٹیوں سے بالاتر ہو کے ملک کے مفاد میں، ان کے اپنے ادارے کے مفاد میں نہیں تھے. پاکستان کی ایک نیشن سٹیٹ جو ہوتی ہے، اگر اس کی فوج کا سربراہ کوئی اس طرح سے جو ہے معاملات کو چلائے جس سے کہ اپنے ادارے کو نقصان ہو، تو وہ بڑی غلط چیز ہوتی ہے. یہ تو باقی بھول جائیں کہ انہوں نے کیا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ. اور یہ لیکن یہاں پہ یہ بات ضرور کہنی پڑے گی کہ جب یہ پچھلے والے چیئرمین نیب جو تھے جب یہ کام کر رہے تھے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے 3.5 پونے 4 سال. انہوں نے تو اس کے اوپر کچھ بلکہ 1 سال کی ان کو ایکسٹینشن بھی دی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری معاملہ تھا، کیونکہ اس میں نیب کے قانون میں کوئی گنجائش نہیں ایکسٹینشن دینا. جنرل باجوہ صاحب کو بھی ایکسٹینشن دی عمران خان صاحب نے، جو کہ ان کو اب وہ ریگریٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کئی انٹرویوز میں کہ ان کی غلطی تھی، لیکن ان کو بھی انہوں نے ایکسٹینشن دی. جب چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوئے تو پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈرز بشمول خان صاحب ان کے ویوز ریکارڈ پہ ہیں کہ یہ بہت اچھی تعیناتی ہوئی ہے. آج وہ جیسے آپ نے کہا بدترین چیف الیکشن کمشنر ثابت ہوئے. دیکھیے یہ آپ کی سیاسی ویو ہے اور آپ کی رائے کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن حقائق جو ہیں وہ کچھ اور ہی کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ مل کر کام کرے تھے باجوہ صاحب کے ساتھ تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں. جو ہی پھڈا ہوا تو اس کے بعد اب باجوہ صاحب برے ہو گئے اور وہ ایک شخص کے اوپر ساری چیز آ گئی ہے. اس میں اپنی ذمہ داری کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. اور میرے خیال سے اب خان صاحب کو اعلان کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ اقتدار میں آئیں گے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے، وہ ایکسٹینشنز نہیں دیں گے، وہ ایک آزادانہ طور پہ سویلین بالادستی کے اصول کے تحت حکمرانی کریں گے اور آنچ نہیں آنے دیں گے اپنی جو پرفارمنس کے اوپر، اپنے نام کے اوپر. جی شیخ صاحب، ملک کے بڑھتے معاشی سے اتفاق کرتا ہوں میں روزہ رومی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. نہیں، اتفاق کے علاوہ امپلیمنٹ کی بھی ضرورت ہے. میں آتا ہوں آپ پہ، اس پہ بات ہوتی ہے. شیخ صاحب کریں گے کیوں نہیں کریں گے؟ جب اتفاق کی بات ہے پھر کریں گے کیوں نہیں کریں گے؟ ہم کوئی کمزور لوگ ہیں، کریں گے. ایکسپیرینس ہو گیا. شیخ صاحب، ملک کے معاشی اور سیاسی مسائل کا حل الیکشن میں ہے، یہ خان صاحب کا، تحریک انصاف کا اور کئی پولیٹیکل ایکسپرٹس کا ماننا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ آپ حکومت وقت میں کہیں نہ کہیں دیکھیے، اب تو آپ وزارت میں بھی آ گئے نا. نہیں دیکھیے، میں عدنان سیدھی بات کروں. بڑے چیمہ صاحب نا بڑے ایکسیپٹ کرنے والے بات ہیں، بات جو ہوتی ہے نا. اب مجھے بتائیے، میں چند باتیں کرتا ہوں. الیکشن کمیشن بہت خراب، ٹھیک ہو گئی، یہ ان کی پارٹی یہ کہتی ہے. باجوہ صاحب پہلے اچھے تھے، ایک ہی پیج پہ تھے، اب اس کے بعد وہ خراب ہو گئے. اور باجوہ صاحب بالکل خراب، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 12 بجے جب عدالت کھلی سپریم کورٹ، وہ بالکل خراب کہ 12 بجے کیوں کھلی عدالت، کیوں کھل گئی؟ خراب نا. اچھا، کرپشن کا یہ کہتے ہیں جی ہم ڈی میں بال لے جا کر ہمیں گول نہیں کیا ہم نے. یہ ووٹ تو انہوں نے کرپشن کے نام پہ لیے تھے نا کہ کرپشن کو ٹھیک کریں گے. خود مانتے ہیں کہ ہم سمجھ ہی 3 سال بعد آئی ہمیں، اور ہم ڈی میں بال لے گئے، ہم سے کرپشن کا حل نہیں نکلا. کیوں کرپشن بڑھ گئی ہے نا. میں یہ کریڈٹ نہیں، میں ان کی باتیں سیدھی جو یہ خود ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہیں. اب امریکہ وہ خراب کیونکہ رجیم چینج کرتا ہے، امریکہ خراب. بائیڈن فون نہیں اٹھاتے، وہ خراب. ٹھیک، میں یہ اس کے بعد انہوں نے IMF میں جانے سے پہلے خودکشی کرنی تھی. کچھ سوچے تو صحیح، انہوں نے کہا کیا ہے. اس کے بعد 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مانے، انہوں کیا مانیں گے؟ ہم مان رہے ہیں، ہم بات تو تمام پارٹیاں مانتے، ہم بھی مانتے ہیں. جب تک ہم مانیں گے نہیں نا، مسئلہ حل نہیں. دیکھیے اس 15 سال میں
बीच में हम जो वोट देते हैं ना, मुझे वोट देते हैं एक MNA को, फिर हम लीडर्स को हमारे वोट देते हैं, हमारे लीडर्स को वोट देते हैं ना। अगर कोई लीडर के वक्त कोई बाजवा साहब या कोई उसको काम नहीं करने देता तो लीडर का काम है उसको उस वक्त रिजेक्ट करे, ना कि जब उतर जाए वो भी उतर जाए और ये भी उतर जाए तो कहें मुझे उसने काम नहीं करना दे। फिर लीडर क्या करोड़ों वोट लेता है, लोग तो उसकी तवक्को करते हैं। लोगों ने ये पूछा था कि आप बाजवा साहब की बातें मानते रहेंगे, अब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं करने दिया। लीडर का काम तो था उस वक्त कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, मैं जैसे इस चेयरमैन ने रिज़ाइन किया है ना, रिज़ाइन कर देते, जैसे वो कह रहा है ना कि मुझे काम नहीं कर, तो इमरान खान साहब क्यों हुकूमत करते रहे। देखिए मैं उसकी सपोर्ट या वो बात नहीं कर रहा, उन्होंने समझा कि मुझे मेरे ऊपर प्रेशर हो रहा है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इनके ऊपर प्रेशर हो रहा था, इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। ये अच्छे लीडर हैं, ये अच्छे लीडर हैं कि जो जिनके ऊपर प्रेशर था बाजवा साहब का और इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, और उनको देखिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। चीमा साहब जरा इस पे कमेंट करते फिर मैं ब्रेक लूंगा। सर लीडरशिप क्वालिटीज तो ये थी कि खान साहब शुरू में आते ही कहते कि यार मुझसे नहीं हो रहा काम, और जो आर्मी चीफ है वो सारी चीज़ें उसने अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं, सो आई एम नॉट डूइंग दिस। सर जैसे आफ्ताब सुल्तान साहब ने कहा, शेख साहब की बात में बड़ा वजन है सर। नहीं देखें इसमें आप कह रहे हैं काम के बहुत सारे तरीके हैं ना, काम में जो चीज़ें जहाँ देखें हमें कभी नहीं ये कभी नहीं एहसास हुआ या हमें ये होता है ना किसी के बारे में क्लैरिटी हो कि ये बंदा बड़ा गलत है और हम ज़बरदस्ती किसी के प्रेशर में लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कभी। मतलब आपको किसी ने सेल किया बंदा कि फलां बंदा बड़ा न्यूट्रल है, बड़ा कम्पिटेंट है, अच्छा है। देखें एक साबिक जस्टिस थे और एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं या मौजूदा ब्यूरोक्रेट हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और ओवरऑल जो पुरानी रेपुटेशन थी वो भी इतनी बुरी नहीं थी। जस्टिस जावेद इकबाल की भी इतनी बुरी नहीं थी और ये भी नहीं थी, और दूसरा इत्फाक हुआ उन पे। मतलब दो चीज़ें है कि पुरानी रेपुटेशन इतनी बुरी नहीं थी और इत्फाक हुआ। अब किसी बंदे ने फ़ौज के या इस्टेब्लिशमेंट के या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रेशर में आके या उसके कहने पे या उससे कोई कमिटमेंट की है, इतना ज़्यादा आपका कर जाता है काम उसकी मर्ज़ी का, तो वो आपको बाद में पता चलता है। बाकी रहे थे इकानमी की बात करें, हम सिविल सोसाइटी अपने गवर्नेंस की बात करें तो हमें आज़ादी थी, क्यों नहीं? यही बात सर शेख साहब यही तो कह रहे हैं आपसे। आज उनके पास प्रेशर था, उन्होंने रिजाइन कर दिया। आपने रिजाइन क्यों नहीं किया अगर आपके ऊपर काम आपको नहीं करने देते थे? इस सवाल मैं कह रहा हूं कि हमें दो बंदे लगे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। ये नहीं है कि वज़ीर आज़म को प्रेशर था फलाना काम ना करो, ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं था, बाजवा साहब ऐसा नहीं कर, ये बड़ा अच्छा बात आदमी है। अभी आप बड़ा अच्छा क्लैरिफाई कर रहे हैं। शेख साहब ब्रेक लगाए ना, शेख साहब ब्रेक लगाएं, शेख साहब ब्रेक लगाएं। मैं कह रहा हूं लगा ली। अच्छा मैं कह रहा हूं ये दो बातों में बड़ा फर्क है। आप गौर से आप बड़े स्मार्ट आदमी हैं, आपको पता है, लेकिन फिर आप सुनना नहीं चाह रहे। मैं कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म पे प्रेशर कभी वज़ीर आज़म नहीं लेता। बेसिक बात है कि आपने जैसे बात कर ले हम राणा सनाउल्लाह की 15 किलो हीरोइन की, एक बंदा इंक्वायरी करके पूरा डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके शहरियार अफरीदी के पास ले आया कि जी 15 किलो हीरोइन है इसके पास, ठीक है। और वो बंदा कौन है? एक सीनियर ऑफिसर है वो, ठीक है, सिटिंग है। अब कौन शक कर सकता है कि इस बात पे गलत हो सकता है? या आप कह रहे हैं अगर वो ठीक थी तो आज ये वज़ीर दाखिला क्यों है? अगर वो गलत थी तो एक पूरा डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके ले आया और वज़ीर साथ बैठ के वज़ीर जो आप कह रहे हैं नार्कोटिक्स था उसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। किसी को सेल कर देना, किसी को धोखा देना और बात है, लेकिन सारे धोखे आपके साथ हो गए चीमा साहब। नहीं लेता नहीं मैं मान लेना तुम्हारी गल, वो एंटी नार्कोटिक्स से कोई मेजर जनरल थे, उन्होंने तहकीक की और आपके शहरियार अफरीदी साहब ने कुरान सर पे उठा लिया। यार मतलब ये क्या, मतलब कैसे जस्टिफाई होंगी चीजें सर चीमा साहब? मैं कह रहा हूं कि यही कुरान पहले उसने उठाया इसके सामने कि ये हुआ है, ये ठीक है बात। मैं कह रहा हूं हमें ठीक बातें करनी चाहिए। तारीख में चीजों ने तब ठीक होना है कि हम सच बोलना सीख लें, हम थोड़ा सा हौसला करें। यहां कोई मोहम्मद गौरी नहीं है जो मार देगा किसी को, यहां पे कोई आप कह रहे हमलावर नहीं है जो हम मार देगा किसी को। मुहज्जब दुनिया में रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूं, आप भी रह रहे हैं। यहां पे थोड़ा सा हौसला करें, जिधर खुरा जाता है उधर लेके जाएं, मेरी तरफ जो जाता है मेरी तरफ लेके आएं, किसी और की तरफ जाता है खुरा उधर लेके जाएं। हम थोड़ा सा हौसला करके बात करें। ये जो सिर्फ ये है ना जी कि आप कह लें कि आपस में हम बात करते रहें वारदात कोई और डाल जाए, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं।